ساجد کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم جتنی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، اسلامک لیکچر سنتے ہیں، تو ایک بات جو بہت ہی صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بے شک اس بات سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بالکل اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا بھی کوئی مفہوم ہوگا نا جو شاید ہم سمجھ نہیں پاتے اس حدیث کا۔ بالکل ہوگا، اور ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمجھنے میں ابھی تک مطلب صحیح طریقے سے اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہیں، وہ بھی آج کے دور کے لیے۔ اور اگر ہم بات کریں چراغ ہدایت کی تو آئی ایم شیور کئی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ 1400 سال پہلے جو قربانی ہوئی وہ آج کے وقت میں کس طرح ریلیٹ کی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور 1400 سال پہلے کی قربانی آج کے لیے مطلب ان کے بارے میں غم منانا یا ان کے بارے میں بیان کرنا، کافی لوگ سوچتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہو گئے لیکن آج بھی ہم غم منا رہے ہیں، تو کیوں نہ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم انہی حدیثوں کو ڈسکس کریں اور ان کی ان ڈیپتھ نالج ہمارے ویورز تک پہنچائیں۔ بالکل، بہت ضروری ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم لوگ ناظرین مقبول ارشادات جو ہیں اس پر بات کریں گے، تو آئیے ہم شو پر ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سب سے پہلی چیز تو یہ ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ ایک نانا اپنے نواسے سے کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ تو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ چلیے نانا سے نواسا ہے، پر نواسے سے نانا یہ چیز سمجھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت کیا بتانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جسے علماء شیعہ اور علماء عامہ ہر دو نے نقل کیا ہے، یعنی خود حدیث کے بارے میں ذرا برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء شیعہ نے بھی نقل کیا ہے، علماء عامہ نے بھی، جیسے مسند احمد ابن حنبل میں، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، بہت سے افراد نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حتیٰ وہ حدیث بھی جو نقل ہوئی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانی میں کسی نے بلایا تو پیغمبر کو دعوت کی تھی، پیغمبر جا رہے تھے، درمیان راہ امام حسین علیہ السلام کچھ بچوں کے ہمراہ تھے، اور وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اٹھایا، بوسے لیے اور فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ اس کے بعد کا جملہ ہے کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ محبت کرتا ہے اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ حسین صبتم من الاسباط، یہ پوری حدیث ہے کہ حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں۔ اب آئیے اگر واقعاً اس حدیث کو بہت ہی، چونکہ ہمارے ناظرین بھی اس حدیث کو حفظ ہوں گے، سب کو یاد ہے، یہ حدیث اتنی آسان ہے، ہماری مجلسوں میں بھی سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لیکن اس حدیث میں جو معانی ہیں، جو مفہوم ہے، وہ بہت اہم ہے۔ جیسا کہ آپ کا سوال بھی تھا کہ یہ تو نارملی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، لیکن ایک نواسے سے نانا ہو، اور اس حدیث میں وہ بھی پیغمبر اکرم کا جملہ ہے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ خطاب نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے وحی ہو۔ اب پیغمبر اکرم جیسی ذات آ کر کہے کہ وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، میں حسین سے ہوں، تو اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر بہت اہم پیغامات پیغمبر دینا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر کی ذات کو آپ دو مرحلے میں دیکھیے، ایک شخص پیغمبر ہیں، ایک شخصیت پیغمبر ہے، یعنی ایک یہ شخص پیغمبر جس کو آپ کہتے ہیں نبی، ایک وہ مرحلہ نبوت ہے، ایک وہ مقام نبوت ہے جس کو ہم لوگ تقسیم اس طرح کر سکتے ہیں، شخص اور شخصیت۔ پیغمبر کی جو ذات ہے ظاہری، یہ ایک ذات ہے، ایک پیغمبر کا وہ مقام، منصب، جسے آپ کہیے شخصیت پیغمبر، ایک الگ رول، احسن تم، ایک رول جو پیغمبر کا ہے، پیغمبر کا جو کردار ہے وہ بھی پیغمبر کا ایک وجود ہے۔ پیغمبر در حقیقت اس حدیث کی جانب، اس حدیث کے ذریعے اس اہم بات کی جانب متوجہ کر رہے ہیں
شخص پیغمبر تو امام حسین سے نہیں ہو سکتے چونکہ وہ نانا ہے، بالکل، لیکن وہ جو شخصیت پیغمبر ہے، بالکل، جو بے شک، پیغمبر کا دین ہے، اور قریب ہم اپنے ناظرین کو لائیں کہ پیغمبر کا وجود در حقیقت کہاں سے دکھائی دے گا؟ پیغمبر کے دین کی بقا سے دکھائی دے گا کہ جب تک دین باقی ہے وجود پیغمبر لوگوں کو نظر میں آئے گا. نظر آ جی، اور یہ دین جس نے باقی رکھا اور اس دین کو جس نے بچایا، اس ذات کا نام امام حسین ہے. بے شک، اب اگر اس توضیح کے بعد ہم اس حدیث کو سنیں، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کیوں میں حسین سے ہوں؟ چونکہ میرا دین حسین سے ہے، بالکل، اور اگر میرا دین حسین سے ہے تو میں بھی حسین سے ہوں. جی، یعنی میری شخصیت وابستہ ہے کس سے؟ حسین ابن علی سے. یہ ایک اہم پیغام جو اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی مولانا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی اگر بات کریں تو دین اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آیا، مولا علی نے پھیلایا اور امام حسین نے بچایا. احسنتم. بالکل، یہ ایک جملہ عربی کا بہت حسین ہے جو آپ جس جانب متوجہ کر رہی ہیں کہ مشہور ہے یہ جملہ. بعض اس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے لیکن بہت حسین جملہ ہے. شاید اگر یہ ہم اپنے ناظرین کو پہنچا سکیں تو حسین منی و انا من الحسین واضح ہو جائے گا. ارشاد اس طرح ہے جملے کا، الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا، کہ اسلام کو وجود پیغمبر نے دیا اور اسلام کو باقی حسین ابن علی نے رکھا. اب اگر یہ جملہ اگر واضح ہو جائے نا تو حسین منی و انا من الحسین واضح ہو جائے گا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بہت جلدی کہ اس جملے کا بہت اہم معنی ہے. پیغمبر اس جملے کے ذریعے یہ بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کل کے دن یہ ہوگا کہ ہم نے پیغمبر سے جنگ نہیں کی، ہم نے پیغمبر سے لڑائی نہیں کی، ہماری جنگ تو سبت پیغمبر سے تھی جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لہٰذا ہم پیغمبر کے مخالف نہیں ہیں، ہم پیغمبر کے دشمن نہیں ہیں. پیغمبر اکرم اس حدیث کے ذریعے اس جانب بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ سن 61 ہجری میں جو میرے لال حسین کو شہید کرے گا وہ فقط حسین کو شہید کرنے والا نہیں ہوگا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، در حقیقت وہ مجھے بھی شہید کر رہا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیے تو اس حدیث کے واقعاً بہت مفاہیم ہیں، چونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اتنے اندھیرے پھیلائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ امام حسین الگ ہیں، پیغمبر الگ ہیں. پیغمبر آ کر بتانا چاہ رہے ہیں میں اور حسین روح کے لحاظ سے ایک ہیں. یعنی اگر کسی نے حسین سے جنگ کی ہے تو در حقیقت اس نے مجھ سے جنگ کی ہے. اور وہ بہت مشہور جملہ ہے کہ جو بھی اہل بیت سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ مجھ سے دوستی کرتا ہے. تو ان تمام معارف کو اور معنی کو اس حدیث میں بیان کیا جائے. تو اسی طرح ساجد بہت ہی خوبصورتی سے مولانا صاحب نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے اس حدیث کا مفہوم. تو وہیں ایک اور چیز جو ہم عام طور پر مجلسوں میں بہت بار سنتے ہیں، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام حسن اور امام حسین کو دوست رکھتا ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو انہیں دشمن رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے. تو یہ جو پیغام تھا یہ کیا صرف اسی وقت کی امت کے لیے تھا یا یہ آج بھی ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، دوست سے کیا مراد ہے؟ مطلب حسین کوئی امام کو کیسے دوست رکھ سکتا ہے آج کے دور میں ہم لوگ؟ احسنتم. اگر آپ اس جانب آئیے تو قرآن نے بھی اس دوستی کا حکم دیا ہے. وہ جو آئے اجر رسالت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں اجر رسالت کے طور پر؟ مودت فی القربہ. معلوم ہے کیوں؟ جب تک انسان کسی سے محبت نہیں کرے گا اس کی پیروی نہیں کرے گا. اصل میں یہ محبت ان سے جو کرنے کو کہا گیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی محبت کرنے سے وہ بڑے بن جائیں گے. آپ ان سے محبت کرو گے تو ان کا مقام بلند ہو جائے گا، ان کا مرتبہ بلند ہو. نہیں، وہ کافی بلند ہیں جس سے خدا محبت کرتا ہو، جس سے ملائکہ محبت کرتے ہوں، جس سے انبیاء محبت کرتے ہوں. اگر ان ذوات سے ہم جیسے لوگ محبت نہ بھی کریں تو ان کی عظمت میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں. یہ محبت کیا کرے گی؟ یہ محبت میرے وجود کو پرنور کر دے گی، میرے وجود کے اندر اجالا آئے گا. اب جب محبت آئے گی تو پیروی ہوگی. یعنی جب میں امام حسن یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کروں گا تو محبت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ محبت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یہ محبت میرے لیے مفید ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے. میں محبت کروں گا تو پیروی کروں گا. لہذا جس حدیث کی جانب آپ نے اشارہ کیا وہاں صاف لفظوں میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ
من احب الحسن والحسین فقد احبنی. اچھا اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں نا تو وہی جو آپ نے ابھی اس سے پہلے حدیث پڑھا حسین منی وانا، یہاں پر بھی وہی اتحاد کی بات ہے جی کہ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے. یعنی ہم لوگ جدا نہیں ہیں، جی ہم لوگ الگ نہیں ہیں. کوئی آ کر بٹوارا نہیں کر سکتا کہ نہیں میں امام حسین کا تو دشمن ہوں لیکن پیغمبر کا دوست ہوں. پیغمبر اصلاً اس چیز کو بند کر دے رہے ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، اگر تم نے حسین یا حسن سے محبت کیا تو میرے محبوب ہو، اگر تم نے ان سے دشمنی کیا تو تم نے مجھ سے دشمنی کیا. یہ بار بار پیغمبر، اور یہ جو آپ نے حدیث کی جانب اشارہ کیا، میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا. ایک مقام پر پیغمبر فرماتے ہیں حاذان ابنائی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وہ ابن ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. جی پھر پیغمبر دعا فرماتے ہیں اللہم انی احبہما و احب من یحبہما. اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. جی یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ میں محبت کرتا ہوں بلکہ ان افراد سے بھی میں محبت کرتا ہوں جو میرے ان دو بیٹوں سے محبت کرتے ہیں. یہاں پر اگر آپ آئیے نا پوری ان حدیثوں کو جو آپ لوگوں نے آج بیان کیا، ان تمام احادیثوں کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ یہ سب اتحاد ہے، یہ سب نور واحد ہیں. ان سے ایک سے دشمنی، سب سے دشمنی، ایک سے محبت، دو سے محبت. لہذا بار بار پیغمبر اور پیغمبر کی آنکھیں، جو پیغمبر اکرم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر فرمایا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. آئندہ کچھ قومیں اٹھیں گی جو آ کر کہیں گی کہ نہیں ہمارا رابطہ امام حسین اور امام حسن سے خراب تھا، پیغمبر سے ہمارا رابطہ بالکل ٹھیک ہے. پیغمبر جی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. احسن تم، پیغمبر چونکہ رحمت للعالمین ہے، وہ تو جانتے اپنی ہیں امت کو گمراہی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. پیغمبر معیار دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی بھی دور میں کوئی بھی نعرہ بلند کرے کہ میں پیغمبر کا چاہنے والا ہوں لیکن امام حسن اور امام حسین کا دشمن ہوں، تو پیغمبر اس نعرے کو آج پامال کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرا چاہنے والا ہو اور میرے دو نواسوں کا دشمن ہو. لہذا پیغمبر ان تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ تمام ظلمتیں، اندھیرے جو پیغمبر کے بعد پھیلائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اہل بیت کا رابطہ جو ہے پیغمبر سے توڑا جائے گا. آپ دیکھ لیجئے آج کے دور میں بھی کچھ چیزیں ایسی دیکھا جاتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، جی جی جی، لیکن دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، ہم پیغمبر سے عشق کرتے ہیں، لیکن ان سے ضرور پیغمبر انہی تمام چیزوں کو آ کر ایک وہ لگا رہے ہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ ہم سب الگ نہیں ہیں، چونکہ ہم سب کا ہدف ایک ہے. یعنی آپ نے حسین کو مانا تو ہم کو بھی مانا، ہم کو مانا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیے کہ نہیں میں نے امام حسین سے محبت کیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کو چوائس نہیں ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کام کیا گیا تھا دشمنوں کی جانب سے. ساری کوشش کس بات کی تھی معلوم ہے؟ اہل بیت کو پیغمبر سے ہٹا کر دیکھا جائے. بالکل اسی وجہ سے میں آپ کی ایک تاریخی واقعے کی جانب فقط اشارہ کر کے گزر جاؤں. جب شام میں امام سجاد علیہ السلام گئے اور اس ضعیف شخص نے امام کو دیکھا تو کیا کہا خدا کا شکر ہے جس نے آپ کو رسوا کیا، جس نے آپ کے مردوں کو قتل کیا اور آپ کو ذلیل کر کے امیر المومنین، اس نے اپنے لفظوں میں کہا کہ امیر المومنین کے حوالے کر دیا، یعنی ان کا اسیر بنایا. ابھی دیکھیے اس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا کہ ان کا پیغمبر سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ حدیثیں بہت سمجھ میں آتی ہیں. وہاں پر حضرت نے فرمایا کہ تم کیسی بات نہیں کرتے ہو، قرآن خدا سے واقف ہو یا نہیں واقف ہو؟ اس نے کہا جی میں قرآن پڑھ چکا ہوں. امام نے فرمایا کیا قرآن میں اس آیت کو سنا ہے کبھی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس نے کہا جی ہم نے سنا ہے. حضرت نے فرمایا فَنَحْنُ الْقُرْبَى یا شیخ، وہ جس قربہ کی بات اس آیت کریمہ میں ہو رہی ہے نا وہ قربہ ہم ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کیا اس آیت کو تم نے سنا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. حضرت نے فرمایا وہ قربہ ہم ہیں. پھر حضرت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت نے فرمایا یہاں اہل البیت سے مراد کون ہے؟ وہ اہل بیت ہم ہیں. دیکھیے آپ توجہ فرمائیے، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. دشمن ہزار کوشش کر رہا ہے کہ ان کا رابطہ
پیغمبر سے الگ کیا جائے تاکہ لوگوں کو ان کا دشمن بنانا آسان پڑے. جی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیغمبر کے دشمن نہیں، فقط امام حسن و امام حسین کے دشمن ہیں. پیغمبر ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اتحاد کی حسین، حسن، علی اور تمام ائمہ ہمارا نور واحد ہے. ایک سے دشمنی سب سے دشمنی، ایک سے محبت سب سے محبت. تو یہ جو حدیث وغیرہ ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ کتنا زبردست کنیکشن اور رشتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں سے. بالکل ٹھیک ساجد. اور ساتھ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف تھے کہ کربلا میں شاید کیا ہونے والا ہے. بالکل. اور یہی وجہ تھی کہ وہ شروعات سے اس بات کو کلیئر کرتے جا رہے تھے بار بار. جی، تاکہ لوگوں کے مطلب جیسا آپ نے فرمایا کہ لوگ الگ نہ کر سکیں انہیں. ہاں، لیکن ایک اور حدیث ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ جیسا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور سفینۃ النجات ہیں. تو 1400 سال جیسا ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ 1400 سال پہلے یہ قربانی دی گئی تھی. تو آج کے دور میں کس طرح سے ہدایت کا راستہ ہم لوگوں کو حسین دکھا رہے ہیں اور مشعل راہ بن سکتے ہیں، ساتھ ہی وہ نجات کی کشتی آج کے لیے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ پورا وقت الگ ہے، پورا دور الگ ہے، کافی فرق آ گیا ہے اس دور میں اور آج کے دور میں. احسن، تو بہت ہی اچھا سوال ہے. اگر آپ غور فرمائیں میں اس حدیث کو تھوڑا سے پیچھے سے بیان کروں اگر وقت ہو تو، کیونکہ پیغمبر یہ حدیث جو ہے خود اس حدیث کو امام حسین نے نقل فرمایا ہے. یعنی یہ حدیث کو نقل بھی امام حسین نے فرمایا کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر تشریف فرماتے اور میں داخل ہوا اور میں نے پیغمبر کو سلام کیا. پیغمبر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہا مرحباً یا زین السماوات والارضین، مرحبا ہے میرے حسین کہ تم آسمان و زمین کی زینت ہو. امام فرماتے ہیں ابی ابن کعب ایک صحابی پیغمبر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت بن سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ابی کیسی باتیں کرتے ہو، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پہ مشہور ہے. وہاں پیغمبر نے فرمایا کہ عرش پر، یمین عرش پر یعنی عرش اللہ کے دائیں طرف یہ حدیث لکھی ہوئی ہے مصباح خدا و سفینۃ نجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. یہ اس حدیث کا پس منظر عرض کیا. وہ جو آپ کا سوال تھا کہ کس طریقے سے آج کے دور میں امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات بن سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دنیا کی بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں، بدلتی ہیں، لیکن جو ویلیوز ہیں وہ ہر دور میں ایک ہوتی ہیں. سچ کل بھی بہتر تھا، آج بھی بہتر ہے. جھوٹ کل بھی خراب تھا، برا تھا، آج بھی برا ہے. ظلم یعنی جناب آدم کی خلقت کے وقت بھی کبھی تھا، برا تھا اور آج بھی برا ہے. بالکل. عدالت کل بھی اچھی تھی، آج بھی اچھی. یہ جو بعضوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں جو 1400 سال پہلے زندگی بسر کر رہے تھے. یہ ہماری مادی لائف اسٹائل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اس زمانے کی لائف اسٹائل تھی. نہیں، جو ویلیوز ہیں انسانیت کی، بہت توجہ فرمائیں، جو انسانیت کی ویلیوز ہے وہ کبھی بھی کسی دور میں نہیں بدلتی. انسانیت کی ویلیوز ہر دور میں وہی رہتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے والے انسانوں کو خلق کیا تھا عبادت کے لیے. آج کے انسانوں کے لیے وہ قانون بدل گیا. 1400 سال پہلے والے انسانوں سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے جھوٹ نہ بولو، آج کے انسانوں کے لیے وہ قانون بدلا نہیں. وہی تمام قوانین بشریت وہی ہیں. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے 1400 سال پہلے شیطان اندھیرے پھیلاتا تھا، آج نہیں پھیلائے گا. 1400 سال پہلے طوفان شیطانی اٹھتے تھے، آج نہیں اٹھیں گے. وہ تمام اندھیرے آج بھی پھیل رہے ہیں، وہ تمام طوفان آج بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے والے انسانوں کے لیے انتظام کیا ہو اور ہمارے لیے انتظام نہ کرے، یہ تو عدالت پروردگار عالم نہیں ہے. لہذا آج بھی سرکار سید الشہداء اسی طرح ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ حدیث بھی بڑی حسین ہے، ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات. عموماً ہم لوگ ظاہراً ایسے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر حدیث کو غور کریے نا، ایک ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھانا. مثلاً آپ اندھیرے میں ہوں، میں راستہ دکھا دوں، اجالا کر دوں، بس آپ کو دکھایا کہ یہ دیکھیے جائیے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ صرف دکھاتا نہیں،
آپ کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتا ہوں. بالکل بالکل. چراغ کا کام روشنی پھیلانا ہے, کشتی کا کام پہنچانا ہے. پیغمبر اکرم کی حدیث عجیب ہے کہ حسین چراغ بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں. اور ایک چیز عرض کروں جو اس حدیث میں بہت اہم ہے, وہ یہ کہ حسین کسی کو منزل تک اندھیرے میں نہیں لے جاتے. بالکل. دیکھیں ایک مرتبہ آپ منزل تک کسی کو لے جائیے لیکن اندھیرے میں لے جائیے تو سامنے والے کے اندر بصیرت نہیں آتی. نہیں, آپ کو ہم صحیح راستے پہ لے جائیں گے لیکن آپ کے دل کی آنکھوں کو کھول کر لے جائیں گے. یعنی اگر آپ کو کربلا کے دشت میں لائے ہیں تو فقط اس لیے نہیں کہ میں مولا ہوں میری بات مان جاؤ, نہیں, تمہیں ہم حق دکھا کے آئیں گے, تمہیں بتائیں گے کہ حق کیا ہے. اور شاید یہی دل کی آنکھیں شہدائے کربلا کے حسین ابن علی نے اس قدر کھول دیا تھا کہ وہ ظاہری چراغ جو جل رہا تھا حضرت نے بجھا دیا تو کوئی گیا نہیں. وہ معرفت آ چکی تھی. احسن تم, کیونکہ حضرت نے وہ دل کا چراغ, وہ دل کی آنکھیں جس چیز کو دیکھتی وہ دکھایا. لہٰذا اس حدیث میں بڑی حسین تعبیرات ہے, پہنچاتی بھی ہے, راستہ بھی دکھاتی ہے. اور ایک جملہ عرض کروں آخر میں آپ کی خدمت میں, اس کشتی کی شان بھی الگ ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہیں, جتنے بھی اہل بیت ہیں سفن النجات, لیکن میرے جد حسین کی کشتی کی دو خاصیت ہے. کیا کیا ہے؟ اوسا ہے اور اسرا ہے. اوسا کا مطلب ہوتا ہے جس میں گنجائش زیادہ ہو. بعض کشتی ہوتی بڑی ہوتی, سب کو سوار کرتی ہے. امام رضا کا جملہ ہے کہ ہمارے جد کی کشتی وسیع ہے, زیادہ جگہ ہے. دیکھیں اسی لیے آپ دیکھیں محرم کے 5 دنوں میں کسی میں انقلاب آ جاتا ہے. کوئی آج 1400 سال بعد پتہ چلا کسی نے غم امام حسین کو دیکھ کر اپنے وجود کو چینج کر لیا. اب وہ ہو سکتا ہے ایک مدت سے گناہوں میں رہا ہو, لیکن یہ جو کشتی ہے اس میں جگہ زیادہ ہے. بالکل. اور اس کے بعد اس کشتی کی دوسری خصوصیت کہ اسرا ہے, تیز چلتی ہے. ایک رات میں جناب حر کو اس یزیدی لشکر سے نکال کر لا کر شہدائے کربلا میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ اس کشتی کی خاصیت. جی بالکل ٹھیک. اور ساجد یہی وجہ ہے نا شاید کہ ہم اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں, اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ جب فرش عزا سے اٹھے نا تو اپنے آپ میں کوئی تبدیلی لے کر اٹھے. بالکل. تو اسی طرح سے مولانا صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مولانا حسین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو وہیں آج کے دور کے ینگسٹرز اگر سوچیں تو یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ اس حدیث میں کس طرح کی ذلت اور کس طرح کی عزت کی بات کی جا رہی ہے. احسن تم, یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ واقعی یہ جملہ یہ کربلا کا وہ بہترین نعرہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بعض نعرے ہوتے ہیں ایک مذہب کے, بعض نعرے ہوتے ہیں ایک دین کے. یہ کربلا کا وہ نعرہ ہے جو انسانیت کا نعرہ ہے. بالکل. کوئی بھی انسانوں میں سے نہیں جاتا. احسن تم, اور اس نعرے نے بہت سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے. اگر آپ دیکھ لیجئے کسی بھی جگہ پر جہاں غلامی رہی ہو, جہاں پر آزادی لانا چاہیں, اسی نعرے کے تحت انسان اٹھتا ہے کہ کب تک ذلت کی زندگی گزاریں گے. یہاں تک کہ گاندھی جی نے بھی اگر دیکھا جائے تو اپنے پرنسپل سے امام حسین سے لیے. یہی وہ نعرہ ہے کربلا کا جو سب کو متاثر کرتا ہے. اس نے مذہب کی تمام دیواروں کو گرا دیا ہے. اس نعرے میں کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہے, بلکہ بہت خوبصورت نعرہ ہے کہ آپ عزت کی زندگی گزارو. آپ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ عزت کی راہ میں مر جاؤ, چونکہ وہ زندگی جو آپ ذلت کی گزار رہے ہو وہ موت ہے. توجہ فرما رہے ہیں, وہ زندگی نہیں ہے. آپ ظاہراً سانس لے رہے ہو لیکن آپ مردہ قوم ہو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آتے فرماتے عزت, وہ جو جملہ حضرت کا عجیب حسین جملہ ہے, موت فی عز خیر من حیات فی ذل. وہ موت جو عزت میں آئے یعنی راہ عزت میں آئے, وہ اس حیات سے بہتر ہے جو ذلت میں آئے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصل میں عزت حقیقت میں ہے کہاں. سرکار سید الشہداء, جو آپ کا سوال تھا کہ سرکار سید الشہداء کہاں بیان کریں, تو آئیے حضرت کے اس کلام کی وضاحت کرنے سے پہلے نا ہم امام حسین کی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات کو وہ جملہ پڑھیں, الہی کفا لی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اے میرے اللہ, علی کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. سرکار سید الشہداء جس عزت کی جانب انسانیت کو متوجہ کرا رہے تھے وہ یہی تھا کہ عزت خدا کی بندگی میں ہے. دنیا والوں کے غلام بنو گے یہ ذلت ہے. اگر تمہیں بندگی خدا نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی عزت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں روایت میں بھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے,
میں محرم کا زمانہ ہے، لہٰذا آپ کی خدمت اگر کوئی چاہتا ہے عزت بغیر ہیبت کے، کبھی کبھار ہم لوگ مجمع زیادہ ہو جائے تو عزت ہو جاتی ہے، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں بلا ہیبت و بلا عشیرت، بغیر خاندان کے اور بغیر ہیبت کے اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ عزت اطاعت خدا میں۔ در حقیقت امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ اطاعت خدا عزت کا نام ہے، معصیت خدا ذلت کا نام ہے، بے شک۔ یہ مطلب آج ہم لوگوں نے پروگرام میں 4 ایسی حدیث تھی جو مقبول ارشادات ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جس پر ہم لوگوں نے بات کیا ہے، اور میرے خیال سے 2-3 حدیثیں تو ایسے آپ نے واضح کیا ہیں جو اس سے پہلے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بہت کامگر ثابت ہوگا آج کا پروگرام۔ جی، تو آخر میں ویورز بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں تو ان ارشادات کو سنتے ضرور ہیں، لیکن شاید اب تک ہم ان کے مفہوم نہیں سمجھ پائے تھے۔ تو آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب آپ مجلسوں میں جائیں، مجلسوں کو سنیں، تو جب فرش ازاں سے اٹھیں یا اس طرح کے پروگرامز دیکھیں تو اپنے دل میں ایک نیت بنائیں، ایک عہد کریں کہ ہم بھی امام حسین کے ریولیوشن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے آپ میں ایک انقلاب ضرور لائیں گے، اور یہ انقلاب کچھ اس طرح کا ہوگا جو ہمیں ہمارے وقت کے حسین کے قریب لے جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔